دیوانہ اسے کہتے ہیں جو ہوش میں نہ ہو، دیوانے کسی گھر کی وکالت نہیں کرتے، جاؤ میرے بہلول کو پاگل نہ کہو، پاگل کبھی جنت کی تجارت نہیں کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ سب پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، آمین۔ ناظرین محترم، تاریخ عرب اگرچہ علماء و مشائخ اور صوفیاء کرام سے تابندہ و روشن ہے، تاہم کچھ ہستیاں عربی تاریخ کو دوسری دنیا کی تاریخی ابواب سے اس طرح ممتاز بناتی ہے کہ یہ مجذوبوں اور داناؤں کے حوالے سے بھی اس تاریخ کا حصہ ہیں، جنہوں نے خاک چھانتے ہوئے بھی وہ عزت و احترام کے مدارج پا لیے جس پر دنیا عش عش کر اٹھتی ہے۔ ہماری آج کی موضوع بحث شخصیت ایسے ہی ایک مرد قلندر، مجذوب، دیوانہ و فقیر ہے، جس نے اپنی ان اوصاف میں عقل و دانائی اور حکمت کے وہ جوہر چھپا رکھے تھے جس کی بدولت تاجدار اور بڑے عالم و صوفی بھی آپ کی قدم بوسی کو سعادت سمجھتے تھے۔ تفصیل تک بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ اس طرح کی دوسری ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ ناظرین کرام، بہلول دانا سے کون واقف نہیں؟ پند و نصیحت کی بات ہو تو بہلول دانا کا ذکر ضرور آتا ہے۔ آپ کی زندگی کی تفصیلی واقعات سے اگرچہ تاریخ عاجز رہا، تاہم کچھ سرسری و سطحی معلومات اور آپ کے پرحکمت اقوال و حکایات سے تاریخی صفحات ضرور بھرے پڑے ہیں۔ بہلول دانا کا اصلی نام وہب بن عمر تھا۔ باختلاف روایت آپ عراق کے شہر کوفہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے سال ولادت کے متعلق کوئی تصریح نہیں، تاہم خلیفہ عباسی ہارون الرشید کے دور میں جو مارچ 766 عیسوی سے مارچ 809 عیسوی تک تھا، آپ کے حالات قلم بند کیے جاتے ہیں۔ مورخین کے نزدیک آپ ایک دولت مند شخص تھے اور بعض نے آپ کو خلیفہ ہارون الرشید کا رشتہ دار بھی بتایا ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنو امان سے تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی شاگردی اختیار کی تھی اور کچھ وقت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کی صحبت میں بھی گزارا۔ جب ہارون الرشید نے امام موسیٰ کاظم کو قید کر کے اس کے پیروکاروں کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیں تو بہلول دوسرے لوگوں کے ساتھ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ سے ملنے جیل چلے گئے تاکہ آپ سے ملاقات کر کے آئندہ کا لائحہ عمل معلوم کر سکیں۔ امام عالی مقام نے جواب میں صرف جیم لکھ کر اپنے پیروکاروں کے حوالے کر دیا۔ آپ کے عقیدت مند جیم کی تعبیر نہ سمجھ سکے، تاہم اپنی سمجھ کے مطابق کسی نے اس کا مفہوم جیم سے جبل لیا کہ پہاڑوں میں روپوش ہو جاؤ۔ بہلول نے اس کی تعبیر جنون کے معنی سے نکالی، اسی لیے آپ سب جاہ و دولت چھوڑ کر مجذوب و مجنون بن گئے۔ وہ گلیوں، صحراؤں اور قبرستانوں میں گھوم پھرنے لگے۔ لوگ ہمیشہ آپ کو دوسروں سے بے نیاز، اپنے آپ میں مگن پاتے۔ آپ کی زندگی کے حالات و واقعات کو پہلی بار مشہور عرب مورخ اور ادیب جاحظ نے مرتب کیا۔ خلیفہ ہارون الرشید آپ سے بے حد متاثر تھے۔ ایک روایت کے مطابق جب خلیفہ عازم حج بیت اللہ ہوئے تو کوفہ میں آپ نے بہلول کو دیکھا۔ وہاں بہلول نے آپ کو کچھ نصیحتیں کیں جس سے متاثر ہو کر خلیفہ آپ کو بغداد لے آئے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ ننگے پاؤں بغداد کے گرد و نواح میں گھوم پھرتے تھے اور جہاں تھک جاتے وہاں ڈیرا لگا دیتے۔ لوگ آپ کو ڈھونڈتے رہتے اور جہاں پا لیتے وہاں جا کر سوال پوچھ کر اس کے جواب حاصل کر کے لکھ لیتے۔ بسا اوقات آپ کے عزیز و رشتہ دار آپ کو اس حالت میں دیکھ کر افسوس کرتے،
ایک دفعہ آپ کے رشتہ داروں نے آپ کو ننگی زمین پر سوتا پایا تو آپ کو بیدار کرنے لگے کہ اٹھو گھر چلو، یہ جگہ آپ کے شایع نشان نہیں۔ بہلول نے کھنڈروں کی دیواروں کی طرف اشارہ کر کے کہا، بھلا اس میں کیا کمی ہے؟ نہ ہمسائے کا جھگڑا، نہ دربان کی مصیبت، نہ چور کا ڈر۔ پھر فرمایا، یہ جگہ خلیفہ کے محل سے بھی اچھی ہے کہ روز محشر مجھ سے اس کے بارے میں کوئی باز پرس نہ ہوگی۔ ایک دفعہ کثرت سے بارش ہوئی، یہاں تک کہ قبروں میں شگاف پڑ گئے اور مردوں کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں دکھائی دینے لگیں۔ بہلول قبرستان میں چند کھوپڑیاں سامنے رکھے دیکھ رہے تھے کہ اتفاقاً خلیفہ کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ سے پوچھ لیا، بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ آپ کے اور میرے دونوں کے والدین مر چکے ہیں، معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تمہارے باپ کی کھوپڑی کون سی ہے اور میری باپ کی کون سی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا مردہ امیر و غریب اور شاہ و گدا کی ہڈیوں میں بھی کچھ فرق نظر آتا ہے کہ پہچان لوگے؟ تو بہلول نے کہا کہ پھر 4 دن کی جھوٹی نمود و نمائش پر بڑے لوگ مغرور ہو کر کیوں غریبوں کو حقیر سمجھتے ہیں؟ ایک دفعہ ایک تاجر کا گزر ہوا تو بہلول کو دیکھ کر بڑے ادب و عاجزی سے پوچھا کہ حضور کیا خریدوں کہ منافع ہو جائے؟ آپ نے فرمایا، ماتمی کالا کپڑا خریدو۔ تاجر نے یہ سن کر سارے شہر کا کالا کپڑا خرید لیا۔ کچھ دنوں بعد شہر کے حاکم کی موت ہو گئی۔ اب لوگ ماتمی لباس پہننے کے لیے کالے کپڑے خریدنے لگے۔ مطلوبہ کپڑا تو سارا تاجر کے پاس تھا، اس لیے منہ مانگی قیمت کے عوض کپڑا بیچ کر اتنا منافع کمایا کہ امیر کبیر بن گیا۔ کچھ دنوں بعد وہی تاجر پھر آپ کے قریب سے گزر رہا تھا۔ تاجر نے پوچھا، او دیوانے، اب کیا خریدوں؟ حضرت بہلول نے فرمایا، تربوز لے لو۔ وہ تاجر بھاگا ساری منڈیوں سے تربوز خرید بیٹھا۔ کچھ دنوں بعد سارے تربوز خراب ہو گئے اور تاجر کا سارا پیسہ ضائع ہو گیا۔ وہ تاجر بھاگا بہلول کے پاس آیا کہ یہ تو نے میرے ساتھ کیا کر دیا؟ حضرت نے فرمایا، میں نے نہیں، تیرے لہجے اور طرز کلام نے تیرے ساتھ ایسا کیا۔ جب تو نے ادب سے پوچھا تو مالا مال ہو گیا، اور جب گستاخی کی تو کنگال ہو گیا۔ بہلول دانا بازار میں بیٹھے تھے کہ حاکم وقت کا آپ کے قریب سے گزر ہوا۔ فقیر کو بازار میں دیکھ کر حیران ہو کر حاکم وقت پوچھنے لگا، بہلول آج بازار میں کیا کرنے آئے ہو؟ تو بہلول نے جواب دیا، بندے اور رب کی صلح کروا رہا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، پھر کیا بنا؟ تو بہلول نے جواب دیا، رب تو مان رہا ہے، بندہ نہیں مان رہا۔ کچھ دنوں بعد بہلول دانا کو اسی حاکم نے قبرستان میں بیٹھے دیکھا تو حاکم نے پوچھ لیا، بہلول آج یہاں قبرستان میں کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول نے جواب دیا، بندے اور رب کے درمیان صلح کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو بادشاہ نے پوچھا، کیا بنا؟ تو بہلول نے جواب دیا، آج بندہ تو مان رہا ہے، رب نہیں مان رہا۔ بہلول سے حاکم وقت ہارون الرشید نے پوچھا کہ چور کی کیا سزا ہے؟ بہلول نے جواب دیا، چور نے اگر چوری اپنی بری عادت کی وجہ سے کی ہے تو چور کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، لیکن اگر چور نے چوری بھوک کی وجہ سے کی ہے تو حاکم وقت کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے۔ یہ سن کر ہارون الرشید مبہوت ہو کر رہ گئے۔ ایک دفعہ آپ خلیفہ ہارون الرشید کے پاس گئے، وہ کچھ سوچ رہے تھے۔ آپ نے پوچھا، کیا سوچ رہے ہو؟ خلیفہ نے کہا کہ میں اس وقت دنیا کی بے وفائی پر سوچ رہا ہوں کہ اس نے کسی سے بھی نباہ نہ کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر دنیا وفادار ہوتی تو تم آج بادشاہ کیوں کر بن سکتے؟ پس اس قصے کو چھوڑ کر کچھ اور سوچو۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید نے بہلول دانا کو ایک چھڑی دے کر کہا کہ جو شخص تجھے خود سے زیادہ بے وقوف نظر آئے تو اسے دے دینا۔ بات آئی گئی اور ہارون الرشید کو بھی یاد نہ رہا۔ کچھ عرصہ بعد خلیفہ بیمار ہو گئے۔ بہلول عیادت کے لیے آ گئے اور حال پوچھ لیا۔ خلیفہ نے جواب دیا، کیا حال پوچھتے ہو بہلول؟ بڑا لمبا سفر درپیش ہے۔ بہلول نے سادگی سے پوچھا،
واپسی کب ہوگی؟ خلیفہ نے کہا تم بھی عجیب آدمی ہو، بھلا سفر آخرت سے بھی کوئی واپس لوٹتا ہے؟ تو بہلول نے کہا اچھا تو کتنے حفاظتی دستے اور رسالے ساتھ میں جائیں گے؟ خلیفہ نے کہا کہ سفر آخرت میں کوئی ساتھ نہیں جاتا، اکیلے اور خالی ہاتھ جانا پڑتا ہے۔ بہلول بولا کوئی تیاری کر لی ہے؟ خلیفہ نے جواب دیا کوئی تیاری نہیں، خالی ہاتھ ہوں۔ حضرت بہلول بولے اتنا لمبا سفر ہے، کوئی مددگار نہیں تو لیجئے، چھڑی لیجئے۔ حضرت بہلول بغل سے چھڑی نکال کر اسے دیتے ہوئے کہنے لگے مجھے آپ کے سوا کوئی اور اپنے سے زیادہ بے وقوف نہ مل سکا۔ یہ سن کر ہارون الرشید رو پڑے۔ ایک دفعہ ایک شرابی حاکم بہلول دانا سے بحث کرنے لگے اگر میں کھجور کھاؤں تو کیا یہ جائز ہے؟ حضرت بہلول بولے ہاں جائز ہے۔ حاکم بولے اگر اس کے ساتھ جڑی بوٹیاں وغیرہ کھا لوں تو؟ حضرت بہلول بولے کھا سکتے ہو۔ حاکم پھر بولے اور اس میں پانی شامل کر کے پیوں تو؟ حضرت بہلول بولے پی سکتے ہو۔ اب کی بار شرابی حاکم بولا اگر یہ ساری چیزیں حلال ہیں تو پھر شراب کیوں حرام ہے؟ اس پر حضرت بہلول بولے اچھا بتا، اگر میں تم پر پانی پھینکوں تو کیا تم مر جاؤ گے؟ حاکم بولے نہیں۔ حضرت بہلول بولے اور اگر پانی میں مٹی ڈال کر تمہیں ماروں تو؟ حاکم بولے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر حضرت بہلول بولے اگر مٹی کو خشک کر کے اس سے اینٹ بنا کر تیرے سر پر ماروں تو؟ حاکم بولے اس طرح تو میں زخمی یا مر جاؤں گا۔ اب حضرت بہلول بولے کہ شراب کا بھی یہی حال ہے، ہمیں اللہ کا حکم بغیر کسی منطق و تعویل کے قبول کر لینا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ شراب کو حرام قرار دیتا ہے تو اس میں ضرور کوئی مصلحت ہوگی۔ بہلول دانا کا سب سے مشہور واقعہ زبیدہ اور ہارون الرشید کے ساتھ پیش آیا کہ ایک دفعہ بہلول دانا گرد میں بیٹھے مٹی کے ڈھیر بناتے اور مٹاتے جا رہے تھے۔ اتفاقاً زبیدہ کی نظر پڑی۔ اس نے حضرت سے پوچھ لیا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ آپ بولے جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ زبیدہ نے پوچھا بیچو گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ زبیدہ نے پھر پوچھا کتنے میں؟ تو آپ نے کہا 3 درہم میں۔ زبیدہ نے آپ کو 3 درہم دے دیے اور چلی گئی۔ رات کو خواب میں ہارون الرشید نے جنت میں ایک ایسا محل دیکھا جس پر زبیدہ کا نام واضح طور پر درج تھا۔ ہارون الرشید حیران ہو کر اٹھے اور زبیدہ سے پوچھا کہ یہ سب کیا معاملہ ہے؟ زبیدہ نے اسے سارا ماجرا کہہ ڈالا۔ ہارون الرشید دوسرے روز بہلول کے پاس آ پہنچے۔ آپ وہی مٹی کے ڈھیر بنا رہے تھے۔ ہارون الرشید نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ حضرت بہلول نے جواب دیا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ خلیفہ نے پوچھا بیچتے بھی ہو؟ بہلول نے فرمایا ہاں۔ ہارون نے پوچھا کتنے میں؟ تو بہلول نے فرمایا تیری پوری سلطنت۔ ہارون الرشید حیران ہو کر کہنے لگا زبیدہ کو 3 درہم اور میرے لیے پوری سلطنت کی شرط؟ حضرت بہلول نے فرمایا زبیدہ نے دیکھا نہیں تھا، تم نے تو رات کو دیکھا ہے۔ بہلول دانا نہ صرف ایک مجذوب اور دانا تھے بلکہ ایک عالم، روحانی پیشوا، عارف باللہ اور اسرار الہی کے محرم راز بھی تھے۔ اس لیے تو مسلمانان عالم آپ کو بے حد عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آپ کا مزار مبارک بغداد میں ہے جس کے ایک گوشے کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہاں سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک نے چلہ کاٹا تھا۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء و صوفیاء کے ساتھ آپ کے مباحث و مجالس بھی شہرت کے حامل رہے جسے طوالت کے اندیشے کے پیش نظر یہاں بیان کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو ناظرین کیسی لگی آج کی ڈاکومنٹری؟ اگر پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار بھی کر لیا کریں۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ تو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔